بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بچا ہے مال کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ سے واپس آئے تو آپ نے کن قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جن قبائل کو دعوت دی تھی ان کا بھی ہم تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، جن میں بنو کلب، بنو حنیفہ، عامر بن سواسہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھے یاس بن معاذ تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا، ابو ذر غفاری کا ذکر کیا۔ آج ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے طفیل بن عمرو دوسی کا۔ یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو باز نوائی یمن میں آرت یعنی تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت اور احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرواز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جو ہے وہ جادو کا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اس کے باپ کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ نہ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آؤ افا، میں تو بختہ ایک سوجھ اور بوجھ رکھنے والے شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بلا بڑا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ، لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے کی سارا واقعہ اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں، پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول، اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کی بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے۔ چنانچہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنی والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی۔ مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے۔ ان کی جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم ضماد الزادی کی بات کریں گے۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ اشنو کے ایک فرد تھے۔ جارحوں کرتے تھے، سیب امارنا کا کام کرتے تھے۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ وہ پاگل ہے۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیب اتارنے کے لیے ماہر ہوں، جار پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کہانوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی تہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، آئیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کے بعد اب ہم ذکر کریں گے یثرب کی 6 سعادت مند روحوں کے بارے میں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 11ویں سن نبوت کے موسم حج جولائی 220 میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سروقامت درختوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کی تہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو ذیل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ذیل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا، ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 نوجوان تھے، سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں:
ان میں اسود بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک اور قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نوبی، حارث بن عبداللہ تھے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ ان میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب وہ جلدی نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے آپ سب لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف۔ بولے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دیکھ کر یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں، ہم فوراً ان پر اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سب یثرب کے عقلاء الرجال تھے، حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی سب اس کا شکار ہو چکے تھے، جس جنگ کا دھواں جو تھا فضا کو طری کیے ہوئے تھا۔ اس جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت دشمنی نہ پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیں گے۔ یہ 6 آدمی واپس یثرب مدینہ پہنچے اور جا کے اسلام کا پیغام جو تھا اپنی قوم پر پیش کیا۔ اس طرح سے یہ 6 خوش نصیب روحیں تھیں جنہیں اسلام کا شرف بخشا گیا اور جا کے اسلام کا پیغام گھر گھر پھیلانا شروع کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔